السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پھر ایک مرتبہ 5 فروری آن پہنچا ہے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن۔ دکھائی دیتا ہے کہ شاید ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ دنوں کی مناسبت سے ہی منانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ حالات اور واقعات جو کشمیر کے اندر ہیں وہ یقیناً تقاضا کرتے ہیں کہ بہت سارا اتنا جارحانہ معاملہ جو ہے وہ استوار کیا جائے، چاہے وہ سفارتی سطح پہ ہو، چاہے وہ اخلاقی سطح پہ ہو، چاہے وہ احتجاجی سطح پہ ہو، کہ وہ کشمیری جو ایک طویل عرصے سے ایک زندہ جیل کے اندر بند ہیں ان کو کوئی ریلیف جو ہے وہ مل سکے۔ ایک مرتبہ پھر ریلیاں نکالی جائیں گی، ایک مرتبہ پھر جلوس ہوں گے، ایک مرتبہ پھر تقاریب ہوں گی، ایک مرتبہ پھر بڑے بڑے جلسے ہوں گے جس میں صدر سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر اپوزیشن کی تمام تر قیادت جو ہے وہ شریک ہوگی۔ بہت سی گفتگو کی جائے گی، بہت سی باتیں کی جائیں گی، کشمیریوں کے ساتھ اپنا دل و دماغ جو ہے اس کے حوالے سے رجوع کیا جائے گا، لیکن پھر معاملہ جو ہے وہ عید رفتہ کی داستان بن کر رہ جائے گا۔ بھارت دوسری جانب جو ہے وہ عملی اقدامات اٹھاتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے اس نے 370 اور 35A کو ختم کیا، اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر کی جو آبادی کا تناسب ہے اس کو بدلنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مردم شماری کا معاملہ جو ہے 2026 تک لے گیا ہے، وہاں پہ غیر کشمیریوں کو جو ہے آباد کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کا وہ اصولی موقف جو پاکستان نے اختیار کیا ہوا ہے استصواب رائے کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ اس کو بھی اگر یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے تو اس کو بھی ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ یقیناً ایک ایسی صورتحال اختیار کر گئی ہے کہ جہاں پر روزانہ بھارت کی جارحیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری شہری آبادی ہے وہ نشانہ بنتی ہے۔ ہماری جانب سے مؤثر جواب دینے کی بات کی جاتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر ہم گلگت اور بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کی آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہاں کا وزیر اعظم بھی کہے کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں، تو پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ اسٹیٹس کو جو ہے اس کی جانب بڑھا جا رہا ہے؟ یہ بہت سارے اہم سوالات ہیں، اور ظاہر ہے اس دن کی مناسبت سے ان کے جوابات پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کشمیریوں کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ظلم کی ہے، وہ جبر کی ہے، وہ استبداد کی ہے، وہ بربریت کی ہے، اور وہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو ایک انسانی المیہ ہے، اور جس پر جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں شاید نہ ندامت محسوس کرتے ہیں، نہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ سیاسی تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، جغرافیائی سیاست کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کے تقاضے جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بڑا نام شمشاد احمد خان صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ شمشاد احمد خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو ذرا یہ 5 فروری کی مناسبت سے بات ہو جائے۔ ظاہر ہے وزیر اعظم کی اقوام متحدہ میں تقریر سے لے کر آج تک بہت وقت گزر چکا ہے، اور اس کے بعد بہت ساری امیدیں اور توقعات جو ہیں وہ بستہ کر لی گئی تھیں۔ یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ اس پہ بڑی ایک جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے گی، جمعے کے جمعے احتجاج کا پروگرام بھی تھا، پھر سب کچھ کہیں فضل آؤٹ ہو گیا۔ کیا ہم کشمیر اور کشمیریوں کے حوالے سے اس رویے کا اظہار کر رہے ہیں جو ہم سے متقاضی ہے؟ ندیم، دیکھیے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے جب 5 اگست کو مودی نے کشمیر میں بڑا قدم اٹھایا تھا اور ایک ٹریجڈی برپا ہوئی تھی وہاں پر، تو اس کے 9 دن کے اندر اندر عمران خان نے آزاد کشمیر میں جا کر جموں کشمیر اسمبلی میں کھڑے ہو کر کشمیریوں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیریوں کے سفیر کا کردار ادا کریں اور کشمیر کی جد و جہد کو بھرپور حمایت کرتے رہیں گے۔
اور اس پر انہوں نے کسی حد تک عمل بھی کیا ہے، کیونکہ اس کے پھر بعد ستمبر میں 2019 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جا کر دنیا کو ایک بھرپور سگنل دیا اور اویئرنیس پیدا کی کشمیر کے مسئلے کے بارے میں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ روایتی کام ہے، ابھی تک کوئی ایسا کانسیکوینشل قسم کا ایسا کوئی بھی نہ پالیسیز نظر آئی ہے، نہ کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے۔ سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ کیا ہم اتنے ہی نکمے ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی انسینسٹیو ہیں کہ کشمیری نوجوانوں کی نسل وہاں سری نگر کی گلیوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے اور شہادت قبول کرتے وقت ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا پرچم ہوتا ہے، یعنی اپنا جو ورڈکٹ ہے، جو فیصلہ ہے، وہ دنیا کو صاف کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر دے رہی ہے کہ پاکستان ہمارا فیصلہ، اور اس کے باوجود ہماری قوم، ہمارے سیاستدان، ہمارے رہنما وہ اتنے انڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کی وجہ ہے جو کچھ آپ آج پاکستان، لاہور، بڑے شہروں کی گلیوں میں، میدانوں میں جو سین دیکھ رہے ہیں، جس قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، ذاتی مفادات پر مبنی، یعنی جس طرح کی بالکل محلوں میں جس طرح لڑائی ہوتی ہے، بچے لڑائی لڑتے ہیں، آج بس پارلیمنٹ میں دیکھ جو سین تھا، مجھے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہاں کوئی سیاست دان یا سیاست کی جا رہی تھی۔ وہاں سوائے اس کے کہ بالکل انڈسپلنڈ، ال ٹرینڈ، انسکلڈ، غیر مہذب لوگ ایک آپس میں ہلڑ بازی کر رہے تھے۔ یہ آپ کی پارلیمنٹ کا حال ہے۔ میں شمشاد صاحب، میں ذرا شمشاد صاحب میں اس کو ذرا اوپن کر لوں، کیونکہ آپ نے جو بیانیہ شروع میں دیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب اس میں اعجاز ایوان صاحب، آپ نے شمشاد صاحب کی بات سنی ہے، نکمے ہیں، نالائق ہیں، بے حس ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ 3 لفظ بڑے سخت لفظ ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں مودی کے اقدامات کو، تو وہ ہر قدم آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس صورتحال کو ایک جسے کہتے ہیں کہ مستقل شکل دینے کے لیے، کہ آپ اس کا ڈیموگرافک چینج کر رہے ہیں، آپ آبادی کا تناسب جو ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ مردم شماری جو ہے 2026 پر لے گئے ہیں۔ جنرل صاحب، اتنی ہی ہماری یہ جو بے حسی کا جو عالم ہے، وہ اگر دنوں کی مناسبت سے ہی ہم نے جاگنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تھینک یو ندیم۔ میرے خیال میں جو آپ نے کمپریہنسو انٹرو دیا اور جن خدشات کا اظہار کیا، اور جس طرح فارمر سیکرٹری صاحب نے جو کچھ کہہ دیا، میرے خیال میں اس کے بعد مزید کیا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اتنی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کشمیر کی۔ ہم نے ساری باتیں کی، بالکل یونائٹڈ نیشن میں بھی بات ہوئی، ہر جگہ ہوئی، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا کانکریٹ سٹیپ، کوئی ایسا عملی مظاہرہ ہمیں نظر نہیں آیا جو دنیا کو اس کی طرف توجہ دلوا سکے۔ ڈپلومیٹک منور کی حد تک ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے، اور اس پہ اب مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک زمانے میں لیگ آف نیشن نے اپنی حیثیت کھو دی تھی، اور آج یونائٹڈ نیشن ایک ٹاک شاپ ہے، ایک ٹوتھ لیس ادارہ ہے جو اپنے ریزولوشنز کے اوپر نہ اسرائیل سے عمل درآمد کروا سکا ہے اور نہ کشمیر میں ہندوستان سے عمل درآمد کروا سکا ہے۔ اور آج بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگنور کر کے جس ہٹ درمی کے ساتھ نریندرا مودی نے کشمیر کا کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے، اور وہاں پہ اب ڈیموگرافی کی چینجز لائی جا رہی ہیں، وہاں کی زمین کو ایکوائر کرنے کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے کہ جہاں اسٹریٹجک ضرورت پڑے گی، بغیر اونر کی اجازت کے حکومت جتنا ایریا چاہے اس کو اسٹریٹجک پرپزز کے لیے ایکوائر کر سکتی ہے۔ پھر ڈیموگرافی کے چینج کے لیے جو قوانین میں ترمیم کر دی گئی ہے کہ جس نے میٹرک یا ایف اے کی ڈگری کشمیر سے لی ہے وہ وہاں کا ڈومیسائل حاصل کر سکتا ہے، جس نے 15 سال قیام کیا ہے یا وہاں 10 سال کاروبار کیا ہے وہ بھی ڈومیسائل حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ڈیموگرافی کو چینج کر رہے ہیں 2026 تک، جو اس وقت تک 68 to 70% کی میجورٹی مسلمز کی ہے، اس کو اگلے 5 سالوں میں وہ تبدیل کر دیں گے، اور پھر ہم بیٹھے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔
اور اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ خدا کرے کہ میرا اندازہ غلط ہو، اس میں جو خطے میں ایک سیکیورٹی کی سچویشن پیدا ہو جائے گی کشمیر کی وجہ سے، اس کو نہ ہم سنبھال سکیں گے بلکہ مکمل طور پر ڈیفینسو پہ چلے جائیں گے، چائنا کے لیے خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے اگر ہم آج عملی طور پر کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں تو یہ وقت ہے، ورنہ 4 سال بعد جنرل صاحب میں آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں صوفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شمشاد صاحب، آپ نے جنرل صاحب کی بات سنی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر یہ معاملات جو ہیں اس بلیک سچویشن پر جانے ہیں جہاں سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اگر یہ بھارت جو ہے اس حد تک اگلے 3 4 5 سال میں چلا جاتا ہے کہ جہاں پہ پھر ہم پہ امریکی دباؤ ہے یا کیا مجبوریاں ہیں جنہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا شمشاد صاحب؟ آپشنز تو پھر ہم محدود کر رہے ہیں نا اپنے لیے، نہ کچھ کر کے۔ آپ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں ان سچویشن کو۔ ہمارے ہاتھ کسی نے نہیں باندھے ہوئے، ہماری جو انرجی ہے اس کو کسی نے کرٹیل نہیں کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اچھے فیصلے کریں۔ آپ پرائم منسٹر کی جو ٹیم ہے وزیروں کی، اس میں دیکھ لیجئے کتنے 80 سال بوڑھے لوگ اس میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ان کی پارٹی جو تھی نوجوان نسل کی پارٹی تھی، اور وہاں 70 سال سے زیادہ کئی سفیر بیٹھے ہوئے، موزیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یونائٹڈ نیشنز میں ہمارا مشن ہے، ہمارا دوست ہے وہاں پہ، میں یہ نہیں کہتا دوست ہے، کولیگ ہے، ساری عمر ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، لیکن جب کشمیر کے کاز کی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ وہاں کیا ان کو کوئی نوجوان اور انرجیٹک سفیر جو اس وقت ان سروس ہو، اس میں سے نہیں ملا تھا۔ ہمارا جو فورن سروس کا کادر ہے بڑا مضبوط کادر ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو نظر انتخاب ہے وہ ایک خاص زاویے سے اوپر اٹھتی نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنے لیے ہاتھ اپنے باندھے ہوئے۔ اب تو دیکھیے کہ جس طریقے سے ایک مودی کا شکر کرنا چاہیے ان کو کہ 5 اگست کو مودی نے وہ قدم اٹھا کے پاکستان اپنے جو اگریشن تھا کشمیر پر، انڈیا کا جو 1947 سے اب تک ایک پردے کے اندر بٹا ہوا تھا آرٹیکل 370 کے کور میں اور 35A کے کور میں، وہ مودی نے پردہ اٹھا دیا، اگریشن کو نیکڈ کر دیا، ننگا کر دیا۔ ہم اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے سوائے اس موقع کے جب عمران خان نے باہر جا کر دنیا کو وہ اگریشن سے اویئرنیس کروا دی، لیکن اس کے بعد نہ مومنٹم سسٹین ہوا ہے، نہ فالو اپ ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر توجہ بٹی ہوئی ہے، ملک کے اندر ایسے مسائل پیدا کیے گئے ہیں، یہ جو ایک تو اپوزیشن نے سٹنٹ کھڑا کیا ہوا ہے، یعنی ساری 70 سال ملک کو تباہ کرنے کے بعد آج ایک ایسی قیادت ملک کو ملی ہے جبکہ وہ ایمانداری کے ساتھ اس ملک کی ڈائریکشن قبلہ درست کرے تو وہ آ کر ساری توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہی ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ میں شمشاد صاحب آتا ہوں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں جی، ہماری طرف کشمیری دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم ہے، یہ قوم ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں شمشاد صاحب۔ اب جنرل اعجاز اعوان صاحب آپ نے جہاں پہ بات ختم کی تھی، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، سیکیورٹی ایشو کا معاملہ ہے، فوج کے بھی وہ بہت قریب ہے، اور ظاہر ہے کہ پالیسی جب بنائی جاتی ہے تو ان پٹ ان کی بھی ہوتی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اتنا دھیمے کیوں ہو گیا ہے؟ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، ہم کشمیر کو جو ہے آزاد کشمیر جو ہمارے پاس ہے اس کو صوبہ بنانے کی باز گشت جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں گا۔ جب اس طرح کی ویوز آتی ہیں جنرل صاحب تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سٹیٹس کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا یہ سوال جو ہے اس کا صحیح جواب تو حکومت دے سکتی ہے، لیکن جو انوائرمنٹ ہیں، جو موروثی حالات ہیں، جس طرح بھی شمشاد صاحب نے کہا، نہ صرف انہوں نے وہ جو پردہ تھا سیکولرزم کا یا 35A اور 370 کا،
نہ صرف وہ پردہ چاک کیا ہے بلکہ انہوں نے پوری کشمیری لیڈرشپ کو ایلینیٹ کر کے ایک کارنر میں کھڑا کر دیا ہے. اور میں یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت ایک کشمیری بشمول عبداللہ اینڈ مفتیز وہ اینٹی انڈیا سوچ رکھتے ہیں. اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. ان کو 70 برس کے بعد ان کی شناخت چھین لی گئی ہے. آج جب کشمیری یونائٹ ہو چکے ہیں اور وہ اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو ہماری طرف اس بے حسی یا سست روی کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی قدم اٹھانے سے قاصر ہیں. کیونکہ یہ وہ انوائرمنٹ ہے, یہ وہ وقت ہے جب ہمارے وہ جو زبانی دعوے تھے, وہ جو یکجہتی کے, مورل سپورٹ کے, پولیٹیکل سپورٹ کے, ڈپلومیٹک سپورٹ کے, ہم نے تو پولیٹیکل سپورٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. کیا پولیٹیکل سپورٹ ہم نے دیا ہے؟ کیا ہم نے لاہور ڈیکلریشن اینڈ سملا ایگریمنٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک ریزولوشن پاس کر کے؟ ہمارے سیاستدان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اور آج وہ اپنی ذاتی سیاست تو کر رہے ہیں, اپنی کرپشن کے چارجز کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں, حکومت کے پاؤں کے نیچے سے دری کھینچ رہے ہیں, لیکن انہیں کشمیر کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے, جو ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے. اگر یہ سٹیٹس کو ہو گیا تو یہ آپ یاد رکھیے گا, یہ پروگرام میری خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے غلط ثابت کرے, لیکن اگر ہم سٹیٹس کو کی طرف گئے اور ہم نے اس کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر لیا لائن آف کنٹرول کو, تو اس جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے اڈے بنیں گے. وہ جو اسٹریٹجک ایکوزیشن آف لینڈ ہے وہ کس پرپز کے لیے وہ بات کر رہے ہیں؟ جب جہاں پہ ان کے سپائنگ اور اسٹریٹجک بیسز بن جائیں گے اسرائیل اور امریکہ کے اس کشمیر میں, تو کیا آپ کی سی پیک محفوظ رہ جائے گی؟ کیا آپ کا گلگت بلتستان اور اس کشمیر کے اندر وہ کیا کچھ کر گزرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں گے؟ وہ آپ کے ہر طرح کی مانیٹرنگ اور اسٹریٹجک سرویلنس کریں گے اور ہم مکمل طور پر ایک دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. میں جن صاحب آتا ہوں, کچھ کر گزرنے کا وقت ہے. جن صاحب میں آتا ہوں. شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ مطلب میں نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ساری سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کے اوپر ہماری جو پالیسی ہے اس کی کوئی سمت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چند سالوں کے بعد اس کی سمت جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی ہم یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں پر جاتے ہیں, کبھی ہم آؤٹ آف باکس پہ چلے جاتے ہیں, کبھی کسی اور بیک برنر پر لے جاتے ہیں. سب سے زیادہ نقصان آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کشمیر کی جو کاز ہے اس کو ہماری وجہ سے ہی پہنچا؟ دیکھیں ذرا یہ بھی سوچنا ہے ہمیں. آپ مثال لے لیجئے کہ فلسطین میں جو کچھ جیروسلم کے ساتھ ہو گیا, تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا رویہ بالکل پرووربیل عرب رہا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں, کوئی قدم نہ اٹھاؤ, کوئی ایسی پالیسی نہ بناؤ, کوئی ایسی پالیسی نہ بناؤ جس سے آپ کشمیر کے مسئلے پر کو متفق کر سکے عالمی سطح پر. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے جو کچھ ان پرووربیل عربس کے ساتھ ہو, جو دنیا کی امیر ترین ریاستیں ہیں, یہ گلف کی ریاستیں, ان کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور فلسطین کے ساتھ آپ حشر دیکھ لیجیے کہ آج اقوام متحدہ کی ریزولوشن کا کوئی ذکر تک نہیں کرتا. جیروسلم کو امریکہ نے اپنا جو دارالخلافہ تسلیم کیا اسرائیل کا, اور اپنی سفارت خانہ وہاں شفٹ کیا. تو خیر دیکھتے ہیں کہ بائیڈن اب وہ اس فیصلے کو ریورس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. لیکن یہ اقدامات تو وہ لیتے جا رہے ہیں, ایک سائڈ اقدامات لیتی جا رہی ہے. اور جس طرح عرب ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے ہیں, ہم بھی آج بالکل اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہماری ساری توجہ ملک کے اندر کے حالات پر, اندر نہ احتساب کا عمل آگے چل رہا ہے. حالانکہ یہ احتساب کا عمل اب 2 سالوں میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. سچی بات پوچھیے, یعنی اگر کہیں کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم کام نہیں کرتا تو سب سے پہلے اس جوڈیشل سسٹم کو آپ ریوائیو کریں. اس کے اندر جو بھی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے وہ لائی جائیں, سوچنا ہوگا. لیکن اس سمت میں کوئی قدم اٹھانا چاہتا نہیں ہے یا اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتا. یہ سب چیزیں آج سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ہم ہر چیز
اپنی گنواتے جا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے. حالانکہ ہمارا جو جغرافیہ ہے، جو پولیٹیکل لوکیشن ہے، اس سے ہم نے دنیا میں اتنے بڑے بڑے تغیرات پیدا کیے ہیں. پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا کی جو گلوبل سچویشن ہے پچھلے 70 سالوں میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہم لے کے آئے ہیں. قطع نظر اس کے کہ ہمارے ہاں نہ گورننس رہی ہے، نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی ہے، نہ کوئی ہو رہی ہے. شمشاد صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب، آپ نے جہاں پہ اختتام کیا تھا، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر اس سے بچنا ہے تو پھر ہمیں ہمت دکھانی ہے، پھر ہمیں حوصلہ دکھانا ہے، پھر ہمیں مودی کی پالیسیز کو چیلنج کرنا ہے اور تواتر کے ساتھ کرنا ہے. اور نہ صرف یہ کہ جارحانہ سفارتی حکمت عملی، بلکہ جو ہمارے رویے ہیں اس میں بھی تبدیلی لانی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سوچ جو ہے جن جن جگہوں پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو وہ پھر ایک مجتمع قوت کی صورت اختیار کر کے وہ پالیسی سازی کی سطح پر کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ آپ نے پہلے ایک بات کی تھی کہ ہماری جو ویورنگ پالیسی ہے کشمیر کے اوپر، آج تک 70 برس میں کبھی ہم نے یو این کی طرف دیکھا، کبھی بائی لیٹرل ایگریمنٹ کی طرف دیکھا، کبھی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف دیکھا. اس میں ایک بھاری ذمہ داری انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کی لیڈرشپ پر بھی آتی ہے. انہوں نے بھی بہت دھوکہ دیا اپنے لوگوں کو کہ عبداللہ اور مفتیز نے یونین کے ساتھ رہنے کا انتخاب کیا اور اقتدار کے مزے لوٹے اور انڈین یونین کا حصہ بنانے کے لیے لوگوں کو جبر کا شکار کر کے اقتدار پر قابض رہے. دوسرا ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا ہم حریت والے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ایک تیسرا طبقہ تھا جو کہتے تھے وی آر ناٹ دیئر ٹو چینج ماسٹرز، کہ آج انڈیا ہے، کل ہم پاکستان کے محکوم نہیں ہونا چاہتے، ہم الگ ریاست چاہتے ہیں. اس تقسیم نے ہندوستان کو 72 سال کا وقت دے دیا اور وہ اس کشمیر کے ایشو کو لٹکا کر بیٹھے رہے. اس سے پہلے جو ایک ویٹو آ چکا تھا یو ایس ایس آر کی طرف سے، اس تمام انٹرنل ڈیویژن اور اس ویٹو نے، اور یہ جو 5 ویٹو پارز ہیں ان کی طاقت نے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے اس کے حل کے امکانات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کنوکشن کے ساتھ کہ اس کا حل ڈپلومیٹک ڈائیلاگ میں نہیں ہے، اس کا حل یونائٹڈ نیشن نہیں کرا کے دے گی. اور اس وقت جو امریکہ اور ہندوستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جس طریقے سے کنورج کر رہے ہیں اس خطے میں، اگینسٹ چائنا اینڈ اگینسٹ روڈ اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اینڈ اگینسٹ سی پیک، اگینسٹ ایران، اگینسٹ چائناز مارچ ٹورڈ سینٹرل ایشیا اینڈ یوریشیا، اس وجہ سے اور جو انڈو پیسیفک کمانڈ کی جو امپلیکیشنز ہیں، ملٹری امپلیکیشنز، ان کی وجہ سے ہندوستان ان کا چہیتا ہے اور اپنے چہیتے کی کسی خواہش کو امریکہ نہیں ٹھکرائے گا. اگر امریکہ نہیں ٹھکرائے گا تو یونائٹڈ نیشن میں کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوگا اور بالآخر ہمیں یہ جو حل ہے وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا اس تمام تر ہزیمت کے بعد. اور کشمیریوں کو اپنی جان کی قربانیاں جو وہ دے چکے ہیں خدا نہ خواستہ وہ ڈاؤن دا ڈرین نہ چلی جائیں اور ہم مکمل طور پر ایک دفاعی جنگ کے منتظر نہ رہ جائیں. اس سے پہلے وقت ہے کہ اگر کوئی سوچ ہے اور کشمیریوں کے ہم نے مدد کرنی ہے تو پھر اس کے حل ڈھونڈیں اور عملی اقدامات کی طرف جائیں. یہ جو میں جنرل صاحب آتا ہوں، شمشاد صاحب، جنرل صاحب نے بڑی اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں مجھے اس کا حل نظر نہیں آتا. شمشاد صاحب، جنرل صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ اس کا حل اس طرح کی صورتحال میں دکھائی نہیں دیتا ہے اور جو مستقبل کا وہ نقشہ اسٹریٹجیکلی کھینچ رہے ہیں وہ خاصا گمبھیر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ایسی صورتحال کے تناظر میں ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے، اس قسم کی جو موجودہ سچویشن میں سیناریو ہو سکتے ہیں، کوئی اتنا یعنی سلور لائننگ نہیں کرتا، لیکن 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی پڑے گی
ابھی آپ نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہماری مفادات کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے اقدام آئیں جو کہ روایتی طور پر ہم نے اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کمپرومائز ہو جائے گی. میں سچی بات پوچھیں تو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو اب اتنی اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ نہ ان ریزولوشنز کے نتیجے میں فلسطین کو آزادی ملی ہے اور نہ ہی یہ آپ لکھ لیجیے آج کے ان ریزولوشنز کے نتیجے میں کشمیر کو اس کا حق ملے گا. اب سوچنا یہی ہے، جب میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ پر ہاتھ نہیں بیٹھے رہنا، تو ہمیں نئے راستے تلاش کرنے ہیں. لیکن کوئی کوشش مجھے نظر نہیں آ رہی. عمران خان نے تو دنیا کے دروازے پر دستک دی ستمبر 2019 میں، اس کے بعد اس کو جو مومنٹم تھا اس کو سسٹین کرنے کی خاطر سفارتکاری ایک بہت متحرک قسم کی کوشش درکار تھی، تو مجھے کوشش نہیں نظر آ رہی. نہیں شمشاد صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن سوال آپ سے یہ ہے کہ گزارش دیکھیں، ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے کہ ہمارا کوئی اتنا ہی اثر ہو جاتا کہ چلو کوئی کشمیری قیادت ہی ریلیز ہو جاتی، کوئی کرفیو میں ہی نرمی ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو کوئی ایسی صورتحال ہے ہی نہیں جس سے بھارت خائف ہو. دیکھیں ندیم، جس ملک میں کرپشن کا بول بالا ہو، ٹھیک ہے نا، کرپشن کے لیے کوشش کی جا رہی ہو تو اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہو، جس ملک میں اس قسم کے کلچر ہوگا تو اس سے تو جو کشمیری عوام ہیں وہ بھی انسپائر نہیں ہوں گے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے نا اسپیسیفک اقدام کا ضرورت ہے. تو چائنا نے آپ کو بہت بڑا موقع دیا ہے، یہ جو لداخ میں انہوں نے کارروائی کی. اس طرح ہندوستان کو 1962 میں ایک موقع ملا تھا، انہوں نے گنوا دیا. اب ایک بہت بڑا موقع ملا تھا، اب اس سچویشن کو لداخ میں چائنا کی جو کارروائی تھی اس کو کشمیر کے ساتھ لنک کر کے موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہم نے ذرا بھر کوشش نہیں کی ہے. اب تو کرنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا، اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم بجائے اس کے وہی کہ جس طرح عرب بیٹھی ہیں فلسطین پر فیصلہ امریکہ کا کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے شمشاد صاحب، میرے پاس چونکہ وقت بڑا محدود رہ گیا، آپ نے جو آخری بات کی ہے میں جنرل صاحب سے ذرا جواب لے لوں. جنرل صاحب، ہم نے لداخ پہ موقع ضائع کر دیا، آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے پھر غلطی کی ہے، یا یہ کہ یہ دو قوتیں ایسی ہیں کہ لڑائی جو ہے وہ کسی اور رخ جا سکتی ہے؟ 1-1.5 منٹ ہے آپ کے پاس. دیکھیں ندیم، بات یہ ہے کہ یہ جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے نا کہ لڑائی کسی اور رخ جا سکتی ہے، تو اگر جنگ آپشن ہی نہیں ہے، ہم یہ کہیں جی کہ جنگ تو لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو امن ہی چاہتے ہیں اور ہم ڈائیلاگ کے ذریعے اس کا حل چاہتے ہیں، تو اس کا حل اگر 72 ایئرز میں نہیں ہوا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے 3 جنگیں لڑی تو اس کا حل ہو گیا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اگر ہم یہ سوچیں کہ جی پہلے جب 3 جنگیں لڑی ہیں تو کیا معاملات حل ہو گئے ہیں، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہ جنگیں ہم نے اس وقت لڑی جب پورا کشمیر بھی تیار نہیں تھا ہمیں اسسٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر ڈویژن تھی، اس کے اندر ایک پاپولیشن کا سیگمنٹ جو مفتیز اور عبداللہ لیڈ کر رہے تھے وہ انڈین یونین کا حامی تھا، وہ اپنی لیڈرشپ کی بات سن رہے تھے. چائنا مکمل طور پر خاموش تھا. تو جب یہ سارا کچھ تھا تو اس وقت کی وہ جنگیں میں سمجھتا ہوں بر وقت نہیں تھی. یہ وقت ہے کہ جب کشمیری ایلینیٹ ہو چکے ہیں، اور یہ جو بالکل درست کہا شمشاد صاحب نے کہ جب دوکلام کا ایشو ہوا، جب یہ لداخ کا ایشو ہوا اور انہوں نے یونین ٹیریٹری میں شامل کیا اور چائنا نے اس کو چیلنج کر دیا، اگر ہم اس وقت فورس موبلائزیشن بھی کر دیتے تو دنیا دوڑی ہوئی آتی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. جنرل صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب، بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.